محترمہ بینظیر بھٹو کا دور حکومت تھا جب سینئر صحافی عطاء الحق قاسمی نے اپنے کالم میں مولانا فضل الرحمان کے لیے مولانا ڈیزل کی اصطلاح استعمال، اور پھر اس وقت مولانا فضل الرحمان کے سیاسی حریفوں نے ان پر یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ یا ڈیزل افغان اسٹوڈنٹس کو فروغ۔ جستجو میں آج مولانا فضل الرحمان کی داستان حیات کی دوسری قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر کیوں عطاء الحق قاسمی نے اپنے کالم میں اس الزام پر معافی مانگی۔ والد مفتی محمود کے فوت ہوتے ہی مولانا فضل الرحمان کیا مشورہ کرنے ولی خان کے پاس جا پہنچے؟ مولانا فضل الرحمان نے کیوں اپنے والد کی سادہ زندگی کی پیروی کرنے کی بجائے اثاثے بنانے پر زور رکھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر میں ہمیشہ اقتدار میں رہنے کو ترجیح دیتے رہے؟ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف جدوجہد پر کتنے سال جیل کاٹی؟ کیا جنرل ضیاء الحق نے انتقاماً جمعیت علماء اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا؟ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کا کون سا مشورہ نہ مان کر بڑا سیاسی بلڈر کیا؟ بینظیر بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت کی تعریف کرتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کیے؟ اور سب سے بڑھ کر 1988 میں مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب کی سفارش پر بھی نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے حمایت کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو۔ اس کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا تھا، اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تقسیم پہلے بھی تم نے کی تھی، اب بھی تم نے کی ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو نہ پہلے شریف کے نام لاپ۔ حضرت مولانا مفتی محمود علی محترم اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، میری آنکھ دیکھ رہی ہے تیری تین نسلیں حضور کی ختم نبوت کی چوکیدار بنی کھڑی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے۔ مائک چیک، بسم اللہ۔ ہلو، ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم عوام نے اس کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ پھر مولانا مفتی محمود کے سسرالی گاؤں میں ان کی تقسیم کے موقع پر ہزاروں افراد موجود تھے۔ جنرل ضیاء الحق اور دیگر اہم سیاستدانوں اور سیاسی جرنیلوں کی موجودگی میں یاسین زئی خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ احمد نے مولانا فضل الرحمان کی دستار بندی کی، تو اس وقت یعنی 1980 تک اس خاندان کا سفر یہ تھا کہ ایک خانقاہ کے خدمت گار کے صاحبزادے مولانا مفتی محمود وہ پاکستان بھر میں عزت کمائی تھی۔ ان کی وفات تک ان کا کوئی سفارشی رشتہ دار نوازا نہیں گیا تھا۔ مولانا کی زندگی بھر کی کل کمائی عبدالخیل میں ایک 10 مرلے کا مکان تھا۔ مولانا کی درویشی سادگی اپنی مثال آپ تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان اب ایک نیا سفر شروع کرنے والے تھے۔ وہ بطور سیاستدان جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک طویل جنگ شروع کرنے والے تھے۔ کئی بار سیاسی جرنیلوں کے اعلی کار بننے سے انکار کرنے والے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رشتہ داروں کو بے دریغ اپنی طاقت سے نوازنے بھی والے تھے، اور وہ سادگی اور درویشی جو ان کے والد کا شعار تھا، تعارف تھا، وہ اس پالیسی سے بھی ہٹنے والے تھے۔ وہ ایک امیر سیاستدان بننے والے تھے جو چک شہزاد میں 3 ارب مالیت کی زمین، اسلام آباد، ڈیرہ اسماعیل خان اور عبدالخیل میں پرتعین شہر، کراچی اور کوئٹہ میں کمرشل مارکیٹیں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سینکڑوں کنال اراضی کے مالک بننے والے تھے۔ مگر مولانا فضل الرحمان کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اہم گوشوں سے آگاہی لازمی ہے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم مولانا مفتی محمود کی سادہ طرز زندگی کی کچھ تفصیل بتا چکے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کا بچپن بھی ایسے ہی حالات میں گزرا۔ وہ 19 جون 1953 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ ان کے 4 بھائی مولانا عطاء الرحمان، مولانا لطف الرحمان، مولانا ضیاء الرحمان اور مولانا عبید الرحمان کا مختصر تعارف میں مولانا فضل الرحمان کی کہانی کی پہلی قسط میں کروا چکا ہوں، وہ آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ابوالخیل کے پرائمری ٹاٹ والے اسکول میں مولانا کی ابتدائی تعلیم مکمل ہوئی۔ 5ویں اسی اسکول سے پاس کی تو انہیں دینی تعلیم کے لیے ملتان کے قاسم العلوم میں بھجوا دیا گیا، جہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے میٹرک کی ڈگری بھی حاصل کی۔
ان کے والد نے انہیں خالص دینی تعلیم کے لیے ڈیرہ غازی خان کی تحصیل توسا کے ایک مدرسے میں بھیجا ہے، جہاں پر 1 سال رہنے کے بعد انہیں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا فٹک بھیج دیا گیا، جہاں پر انہوں نے 8 سال تک دینی تعلیم حاصل کی اور 1979 میں دورہ حدیث مکمل کیا۔ فضل الرحمان کو بچپن میں والی بال کھیلنا پسند تھا۔ وہ ایک شرارتی مگر ذہین بچے تھے۔ اپنے والد کی طرح مولانا فضل الرحمان کے پیروکاروں کی اکثریت بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوبندی مکتبہ فکر پر ہی جیجوائے سے کی نظریاتی احساس قائم ہے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ جمعیت طلبہ اسلام کے صوبائی صدر بھی رہے۔ دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان 1979 میں ہی مدرسہ تحسین العلوم ملتان میں معلم کے فرائض سر انجام دینے لگے، اور ابھی انہیں 1 سال ہی ہوا تھا کہ ان کے والد کی وفات کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت ان کے حوالے کر دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی شادی ضلع لکی مروت کے حاجی فیض اللہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ ان کے 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑے بیٹے محمد اسد، دوسرے نمبر پر محمد انس، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام محمد اسجد ہے۔ پاکستان میں پراپیگنڈا مشینری ہر تاریخی سچ میں ملاوٹ کرتی ہے۔ ہر سیاستدان سے جڑے افسانوی قصے یا منفی پراپیگنڈے میں اس کی اصل شکل کہیں کھو جاتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان پر بھی ایسے ہی دیگر الزامات کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کی سیاست کرتے رہے ہیں، ہمیشہ اقتدار میں رہنا پسند کرتے رہے، چاہے انہیں اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے یا کوئی بھی بے سنی کرنی پڑے۔ تو آئیے ان کے سیاسی سفر میں اس الزام کی حقیقت جانتے۔ منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ جب ان کے والد کی وفات ہوئی تو جنرل ضیاء الحق پاکستان میں مذہبی منجن بیچنے میں مصروف تھے۔ جنرل ضیاء الحق کا سب سے بڑا ہتھیار اسلامی ٹچ تھا، اور اگر مولانا فضل الرحمان چاہتے تو وہ اپنی بڑی مذہبی فالوئنگ کی وجہ سے بہت سے فائدے حاصل کر سکتے تھے۔ مگر ایک ملاقات نے شاید ان کے سوچنے کا انداز تو نہ بدلا ہو، مگر ملکی حالات پر ان کی نظر شاید بہت واضح ہو گئی ہے۔ 27 سال کی عمر میں دستار بندی کے بعد مولانا فضل الرحمان اپنے والد کے دوست خان عبدالولی خان کے پاس پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا انتظام سنبھالنے کے بعد یہ سب سے پہلا اقدام تھا جو انہوں نے کیا۔ بند کمرے میں گھنٹوں جاری رہنے والی اس میٹنگ میں ولی خان نے انہیں سیاسی منظرنامے پر ایک تفصیلی لیکچر۔ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جمہوریت اور آمریت میں واضح مگر پیچیدہ تناظر پاکستانی سیاسی منظرنامے کو سامنے رکھ کر بتایا گیا جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی آمریت کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ مولانا کے 3 بڑے سیاسی استاد تھے، جن میں والد مفتی محمود کے علاوہ نوابزادہ نصر اللہ خان اور خان عبدالولی خان بھی شامل تھے۔ پاکستان بھر کے علماء جنرل ضیاء الحق کے سامنے دو زانو کھڑے تھے، تو ایسے وقت میں مولانا فضل الرحمان نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ وہ جمہوری عمل کا ساتھ دیں گے، مگر یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ آمریت کی مخالفت کرنے کی پاداش میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ میں اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ سے پارٹی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کا یہ خیال تھا کہ جنرل ضیاء الحق ملک میں اسلامی نظام لائے گا اور ہمیں اس نیک کام میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف تھا کہ ضیاء الحق صرف مذہب کو استعمال کر رہا ہے اور وہ علماء دین کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مولانا سمیع الحق جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر ان کی بات نہ مانی گئی تو جمعیت علماء اسلام 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی جمعیت علماء اسلام سین سمیع الحق گروپ اور جمعیت علماء اسلام سے فضل الرحمان گروپ۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی عزائم کو بھاپتے ہوئے یہ جنرل ضیاء الحق کا طاری وار تھا جو انہوں نے جمعیت علماء اسلام پر کیا، اور اس ساری کارروائی کے پیچھے جنرل ضیاء الحق کی تخریب کاری شامل تھی۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک سیاسی تربیت کا بہترین موقع تھا۔ انہوں نے ضیاء کے خلاف سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، جس کی پاداش میں انہیں 3 سال سے بھی زیادہ عرصے تک جیل میں گزارنے پڑے۔ حیران کن طور پر ایک مذہبی جماعت کے رہنما نے بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ مل کر آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ MRD کی تحریک میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق مدارس کو زداد فنڈ کے نام پر بھاری رقمیں دے رہا تھا، مگر مولانا فضل الرحمان نے یہ رقمیں بطور رشوت لینے کے بجائے جیل میں B کلاس میں رہنے کو ترجیح دی۔
1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا ڈرامہ ہوا تو مولانا فضل الرحمان نے اس گونڈے انتخابی عمل کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیاہ دور میں مولانا نے اپنا تعلیمی سفر بھی جاری رکھا۔ 1983 میں جامعہ پشاور سے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں BA کیا۔ اس کے بعد وہ مصر کے جامعہ الازہر میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے اور وہاں سے اسلامیات میں MA کا امتحان پاس کیا۔ جنرل ضیاء اپنے جبڑے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کئی سالوں تک بدامنی جنرل اختر عبد الرحمان کی کوششوں سے فوج کے سیاسی سیل، معاشی بدحالی، کلچر کی تباہی اور کئی فساد چھوڑ کر اس دنیا سے گیا تو 1988 کے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے پہلی بار ان کی قیادت میں انتخابی عمل میں حصہ لیا اور مولانا فضل الرحمان پہلی بار ہی رکن قومی اسمبلی بنے، اور اس کے ساتھ ہی سیاسی منظرنامہ کچھ ایسا بن گیا کہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر نواز شریف کا وزیر اعظم بننا ناممکن ہو گیا۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ سیاسی جرنیل نوٹوں کی بوریاں بانٹ رہے تھے، سیاستدانوں کو دھمکا کر غیر فطری سیاسی اتحاد بنا کر ہر صورت میں اس وقت اپنے لاڈلے نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے، مگر عددی برتری مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ووٹوں کے بغیر ناممکن تھی۔ تو جنرل اسلم بیگ نے مولانا فضل الرحمان کو الیکشن جیتنے کے لیے مبارکباد کا فون کیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ نواز شریف کا ساتھ دیں۔ اگلے دن نواز شریف ان کے پاس پہنچ گئے اور ساتھ دینے کی صورت میں ہر طرح کا لالچ دیا، مگر سفارش کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب سعودی عرب سے انہیں نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے حمایت کرنے کی کالز آنے لگی۔ سینئر صحافی سلیم صافی روزنامہ جنگ میں ایک واقعہ اپنے کالم میں کچھ یوں لکھتے ہیں: اجلاس سے ایک روز قبل اچانک سعودی عرب سے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کی کال آئی کہ کل لاہور میں ان کا نمائندہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ درمیان میں خالد خواجہ وغیرہ بھی آ گئے۔ چند لمحوں بعد مولانا کو اسی سعودی کا فون آیا جس کا ذکر رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری نے کیا تھا۔ اس کا نام شیخ ثواب تھا۔ اسی شیخ ثواب کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا تھا اور خود میرا بھی یہ خیال تھا کہ وہ OBL تھے۔ یہ میٹنگ لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں ہوئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں خود میاں نواز شریف موجود تھے۔ شیخ ثواب نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کریں۔ یہ دلائل بھی دیے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے اور اگر انہوں نے یہ کام کیا تو وہ پورے عالم اسلام کے علماء سے مولانا کے حق میں بیانات دلوائیں گے کہ انہوں نے حکمرانی کا راستہ روکا۔ مولانا نے یہ کہہ کر ان سے معذرت کر لی کہ یہ فیصلہ ان کی مجلس شورا نہیں کرنا ہے۔ اس دوران شیخ ثواب نے اشاروں کنایوں میں انہیں کروڑوں ریال کی بھی پیشکش کی جس کا مولانا نے برا منایا۔ آج تو یہ صرف ایک خواہش ہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر کبھی نوابزادہ نصر اللہ 1988 میں صدر پاکستان بن جاتے تو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو سیاسی جرنیلوں کے ہاتھوں بلیک نور نہ آتے اور شاید یہ 5 سال تک حکومتیں پوری کرتے اور آج پاکستان کا سیاسی منظرنامہ مختلف ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت اس معاملے سے آگاہ تھی اور یہ کہانی بھی سننے سے تعلق رکھتا گا۔ مولانا فضل الرحمان نے جب بے نظیر بھٹو کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ نوابزادہ نصر اللہ کو صدر پاکستان بنایا جائے تو عددی نمبر پورے تھے اور محترمہ کو اس تجویز میں استاق ضرور نظر آیا ہوگا، مگر اس معاملے میں انٹری اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے ڈالی۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو GHQ میں طلب کیا اور انہیں واضح طور پر بتایا کہ سیاسی جرنیلوں کے متفقہ صدارتی امیدوار جناب غلام اسحاق خان ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جب بے نظیر بھٹو کے پاس پہنچے تو انہیں بھی پیغامات بھرپور طریقے سے مل چکے تھے تو انہوں نے اپنی ناداری ظاہر کی، مگر مولانا نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے صدارتی امیدوار نوابزادہ نصر اللہ کو دستبردار کرانے سے انکار کر، مگر پیپلز پارٹی اب حکومت بنانے جا رہی تھی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد MRD سے اپنی راہیں جدا کر اور غلام اسحاق خان کو صدر پاکستان بنوانے کے لیے ایرنگ چوٹی کا زور لگا دیا، یعنی بے نظیر بھٹو اپنی سیاسی قبر خود کھود رہی تھی۔ یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ 1988 کے انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بلوچستان میں اکبر بگٹی کی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا اور 1 سال تک اقتدار میں ان کے سانجے دار رہے۔
مگر 1 سال بعد جمعیت علماء اسلام نے اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بے نظیر بھٹو کے سیاسی بلنڈرز پر مولانا فضل الرحمان ناراض تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف غلام مصطفیٰ جتوئی نے COP کے نام سے سیاسی اتحاد قائم کیا تو مولانا فضل الرحمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ نہ صرف حصہ بنے بلکہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو مولانا فضل الرحمان نے ان کے خلاف ووٹ ہی کاسٹ کیا اور قومی اسمبلی کے فلور پر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے کچھ اقدامات پر بھرپور دلائل بھی دیے اور پھر مولانا فضل الرحمان کی سیاسی بصیرت درست ثابت ہوئی جب 20 ماہ بعد ہی غلام اسحاق خان نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ اگر نواب زادہ نصر اللہ صدر بنتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ بے نظیر بھٹو مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو جذباتیت کی بجائے حقیقت پسندی کے زیادہ قریب کہا کرتی تھی۔ حافظ حسین احمد جلاوطنی کے دوران لندن میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ اپنی نشست کا احوال بتاتے ہیں۔ بے نظیر میں سابق صدر غلام اسحاق خان اور سردار فاروق لغاری کی حمایت سمیت ان جیسے کچھ فیصلوں پر نمدیدہ ہو کر کہا JUI کی قیادت نے انہیں پہلے سے ان غلط فیصلوں کے اثرات سے متعلق باخبر کیا تھا۔ سیاسی جرنیل مولانا فضل الرحمان کی نافرمانیوں پر ان سے بہت ناراض تھے تو 1990 کے انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کو کامیابی نہ مل سکی۔ سازشی تھیوریاں تو یہ کہتی ہیں کہ انہیں نافرمانی کی وجہ سے الیکشن ہروایا گیا۔ 1993 کے انتخابات کے لیے مولانا فضل الرحمان نے JUB نورانی کے ساتھ مل کر اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے ایک سیاسی الائنس قائم کیا اور اسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا۔ JUP تو کسی نشست پر کامیابی حاصل نہ کر سکی مگر JUI کے حصے میں 4 نشستیں آئیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے آبائی حلقے سے کامیاب ہوئے پھر بے نظیر بھٹو نے دوسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور یہی وہ وقت تھا جب ان پر افغان اسٹوڈنٹس کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا اور انہیں مولانا ڈیزل کا ستار بنا۔ صورتحال کچھ ویسی تھی کہ حکومت کی طرف سے افغانستان کے لیے گندم اور ڈیزل کے پرمٹ جاری کیے جاتے تھے جس کی بنیاد پر ڈیزل برآمد کیا جاتا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کو بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ڈیزل کا پرمٹ جاری کیا گیا تھا؟ آئیے اس واقعے کی حقیقت بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر مرحوم نے 2007 کو دا نیوز نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لینے کی میڈیا کے سامنے خود تصدیق بھی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اتنے مطالبات کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے بے نظیر سے کہا تھا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے مسلسل یہ الزامات لگنے لگے کہ مولانا فضل الرحمان طالبان کو ڈیزل فروخت کرتے ہیں یا انہوں نے ڈیزل کا پرمٹ آگے فروخت کر دیا ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈیزل پرمٹ شخصیات کو نہیں بلکہ پیٹرول پمپس کو جاری ہوتے تھے اور نہ ہی کسی بھی ریکارڈ میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل پرمٹ ملنے، فروخت کرنے یا ان کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو پیٹرول کی فروخت کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس الزام کا اتنا پراپوگنڈا کیا گیا کہ یہ سچ لگنے لگا اور حیران کن طور پر اس کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ تھا اور عمران خان نے بھی اس جھوٹ کو خوب کیش کروایا۔ 90 کی دہائی میں مولانا فضل الرحمان اس سیاسی ترکیب کے سخت خلاف تھے جس کے تحت نواز شریف وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کے خیالات کچھ یوں ہوا کرتے تھے۔ نواز شریف جس ماحول میں پلا بڑا ہے وہاں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں اور ان کی تربیت بھی سیاسی نہیں ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو نہ حکومت کرنا آتی ہے اور نہ اپوزیشن، وہ دونوں سے آری ہے۔ پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ سینئر صحافی عطاءاللہ قاسمی کا ٹلٹ ہمیشہ نواز شریف کی طرف رہا ہے، بلکہ وہ صحافیانہ اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اکثر نواز شریف کے لیے پراپوگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کی ہوتے رہے اور مولانا فضل الرحمان کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ سیاسی جماعتیں تو صرف ڈیزل پرمٹ کی بات کر رہی تھی مگر یہ عطاءاللہ قاسمی ہی تھے جنہوں نے 90 کی دہائی میں لکھے اپنے کالم میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے لیے مولانا ڈیزل کی اصطلاح استعمال کی۔
یہ الگ بات کہ 2008 میں عطاء اللہ قاسمی نے اپنے کالم میں اس پر شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی بھی مانگی، مگر اس معافی کا اب کیا فائدہ کہ کئی سال تک مولانا فضل الرحمان کو اتنی بار مولانا ڈیزل پکارا جا چکا تھا کہ ہر ایک کی زبان پر مولانا فضل الرحمان کی بجائے مولانا ڈیزل ہی رہتا تھا۔ یہ دراصل ایک لفظ اور بے سروپا الزام تھا جس کو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی مخالفین نے ان کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا، اور اس کے کئی ثبوت فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان سیاست میں آنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی بہت مقدار تھی۔ انہوں نے 2002 میں مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ کاسٹ کر کے اپنی حمایت کا اعلان کیا تھا اور انہیں اپنا قائد تسلیم کیا تھا۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان نے واقعی ڈیزل کے پرمٹ بیچے ہوتے تو کیا عمران خان ان کی حمایت کرتے؟ یہ الگ بات کے بعد میں عمران خان نے بھی مولانا ڈیزل کی ایشو پر خوب سیاست کر کے اپنی سیاسی بے سلبی کا ثبوت دی۔ جستجو میں مولانا فضل الرحمان کی داستان روایت جاری ہے۔ تیسری قسط میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان نے کیوں 2002 میں مولانا فضل الرحمان کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ ڈال کر انہیں اپنا قائد تسلیم کیا۔ 90 کی دہائی میں مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف لڑنے کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ مشرف دور میں انہوں نے تب یہ کہا کہ مجھے فوج کے کردار پر شک ہے، مجھے اس کے سپہ سالار پر شک ہے، میں قوم کو بلا رہا ہوں۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو مولانا فضل الرحمان کیسے اسٹوڈنٹس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور پھر انہیں غداری کے نظام میں مشرف نے کیوں نظر بند کر دیا؟ مشرف دور میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی حمایت نہ کر کے ایک اور سیاسی بلنڈر کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کیوں پاکستان میں افغان جہاد کے لیے جہادی کیمپوں کی مخالفت کی؟ وہ وقت جب امریکی حملہ کے موقع پر مولانا فضل الرحمان 1 لاکھ تربیت یافتہ مجاہدین افغانستان بھیجنا چاہتے تھے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی کے طور پر ریاستی پالیسی کے خلاف جا کر مولانا فضل الرحمان نے کیوں اوریا مقبول جان اور انصار عباسی جیسے رائٹسٹ صحافیوں کو اپنے خلاف کر لیا؟ کیا مولانا نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو نوازا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا مولانا فضل الرحمان نے امریکی سفیر این پیٹرسن سے درخواست کی کہ امریکہ اب انہیں وزیر اعظم بنوائے؟ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسکرین پر نظر آنے والے اس لنک پر کلک کر کے ہماری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔